حامدا ومصليا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی کا بڑا عمدہ سوال ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 32 میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور سورہ زمر آیت نمبر 53 میں ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ ان دونوں آیات میں عباد کا لفظ غلام اور خادم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ عبادت گزار کے معنوں میں۔ لہٰذا ان آیات کی روشنی میں عبد المصطفیٰ اور عبد الرسول یا عبد النبی وغیرہ نام رکھنے میں کیا مذائقہ ہے، کیا حرج ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ ماشاءاللہ بڑا عمدہ سوال ہے۔ لفظ عبد ایک مشترکہ لفظ ہے جس کا معنی عابد یعنی عبادت گزار کے بھی آتے ہیں، اور خادم و غلام کے معنی میں بھی مستعمل ہے یعنی استعمال ہوتا ہے، جبکہ عبد کی اضافت و نسبت غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب خادم اور غلام ہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نور میں عباد کی نسبت کم ضمیر کی طرف ہے، لیکن نام اور تسمیہ کے محل پر عموماً یہ لفظ عباد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے ایسے مواقع پر اس کا استعمال درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ کہ یہ ایسے احادیث صحیحہ ہیں جن میں اسماء کا تعین کے وقت عبد کی اضافت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عز وجل عبد اللہ و عبد الرحمن۔ ابن ماجہ کتاب الادب باب ما یستحب من الاسماء 3728، مسلم 2132۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ ان دونوں ناموں میں لفظ عبد کی اضافت بلا ترتیب لفظ اللہ اور رحمان کی طرف ہے، اور یہ دونوں باری تعالیٰ کے نام ہیں۔ وہ اسماء جن میں عبد کی اضافت غیر اللہ کی جانب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدل کر دوسرا نام رکھ دیا، ان کو بدل ڈالا تھا، جیسا کہ امام ابن عبد البر الاستیعاب میں لکھتے ہیں عبداللہ بن ابی قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کان اسمہ فی الجاہلیت عبد الکعبہ فسماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ۔ الاستیعاب برحمش الاضافہ 234۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دور جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی طرح سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد عمر تھا، بعض نے کہا کہ عبد الکعبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ الاستیعابہ 2387۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کا نام دور جاہلیت میں عبد شمس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ الاصابہ 4200، الاستیعاب 200 تا 207۔ ابن ابی شیبہ میں حدیث شرح بن حانی بیان کرتے ہیں وفد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قومہ فسمعهم يسمعون رجلا عبد الحجر فقال له ما اسمك فقال عبد الحجر فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انت عبد اللہ۔ ابن ابی شیبہ کتاب الادب باب تفسیر الاسماء
25,892۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ لوگ ایک شخص کو عبد الحجر کے نام سے پکار رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الحجر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تیرا نام عبداللہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیشہ عبد الدیناری و عبد الدرہمی و عبد القطیفتی، ابن ماجہ کتاب الزہد باب فی المکثرین 4135، بخاری کتاب الجہاد والیسیر والسعیر باب الحراسہ فی الغزوہ فی سبیل اللہ 2886۔ درہم و دینار اور چادر کا بندہ تباہ ہو گیا۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ عبد کی اضافت اسماء میں جب غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے تو یہ لفظ عبادت کے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو بدل دیا تھا کیونکہ یہ شرکیہ نام ہیں۔ اگر انہیں شرکیہ نہ سمجھا جائے تو پھر ان میں شرک کی بو ضرور موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ رقم تراج ہیں۔ ومنها انہم کانوا یسمعون ابناءهم عبد العزى وعبد شمس ونحو ذلك، وقد ثبت في احاديث لا تحصى ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسماء الصحابه عبد العزى وعبد شمس ونحوهما الى عبد الله وعبد الرحمن وما اشبههما، فهذه اتبعه وقوالب للشرك نهى شارع عنها لكونها قوالب له واللہ عالم۔ حجت اللہ البالغہ باب اقسام شرک 163۔ مشرک کی شرک کے اقسام میں سے ایک یہ تھی کہ لوگ اپنے اولاد کے نام عبد العزیٰ اور عبد الشمس وغیرہ رکھتے تھے، اور بے شمار احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ناموں کو عبد العزیٰ اور عبد الشمس سے بدل کر عبداللہ اور عبد الرحمن وغیرہ رکھا نام۔ یہ شرک کے دروازے اور سانچے ہیں۔ شروع میں ان ناموں سے اس لیے منع کیا گیا کہ شرک کے سانچے ہیں، یعنی شرک ان سے شرک کی بو آتی ہے، شرک کا معاملہ ہے، واللہ عالم۔ اسی طرح حنفی علماء کرام میں سے ملا علی قاری مشکات کی شرح مرقات میں رقم تراز ہیں۔ ولا يجوز عبد الحارث ولا عبد النبی ولا عبرت بما شاء فيما بین الناس، مرقات شرح مشکات 8/513 تحت جدید رقم 4752۔ عبد الحارث اور عبد النبی وغیرہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، اور لوگوں میں جو نام رائج ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ملا علی قاری کی اس تصحیح میں یہ بات عیا ہو گئی کہ عبد الحارث اور عبد النبی وغیرہ نام رکھنے جائز نہیں ہیں۔ بعض حضرات کا اس آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم سے استدلال کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اے میرے بندو، یہ استدلال سراسر باطل ہے اور قرآن حکیم کے خلاف ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79۔ کسی انسان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب حکیم اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں صاف فرمایا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے عبد بن جاؤ، یعنی میرے بندے بن جاؤ۔ اس بات کی مزید تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم عبدی وانت کلکم عبید اللہ وکل نسائکم اماء اللہ ولکن لیقل غلامی وجاربتی وفتایا وفتانی ولا یقل عبد ربی ولکن لیقل سیدی۔ مسلم کتاب الالفاظ من الادب وغیرہ۔ باب حکم اطلاق لفظ العبد والامہ والمولا والسید۔ 2249۔ ہرگز تم میں کوئی شخص نہ کہے کہ میرا بندہ اور میری لونی۔ ہرگز تم میں سے کوئی شخص نہ کہے کہ میرا بندہ اور میری لونی۔ سب مرد تمہارے اللہ کے بندے اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی لونیاں ہیں، بلکہ یوں کہے کہ میرا غلام اور میری لڑکی، میرا خادم اور میری خادمہ، اور غلام مالک کو ربی میرا رب نہ کہے بلکہ مالک کو سیدی کہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی دوسرے شخص کو عبدی میرا بندہ کہے، اور جس کام سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ کیا اس کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی معلوم ہو کہ عبد کا لفظ غلام اور خادم کے معنوں میں مستعمل ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے لا یقل العبد عبد ربی، لیکن پھر بھی کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ عبدی کہے کہ کسی فرد کی نسبت عبودیت میں اپنی طرف کرے، یعنی عبدی میرا بندہ نہ کہے اللہ کے علاوہ۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت درست ہے، غیر اللہ کی طرف اس کی اضافت کر کے اسما رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ کم از کم شرک کی بو سے خالی نہیں ہے۔ قل یا عبادی الذین میں لفظ قل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ مطلب یہ ہے کہ آگے جو یا عبادی ہے اس کی نسبت فرمان خداوندی کی طرف سے ہے، نہ کہ یہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کی اضافت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اس کی ممانعت سورہ آل عمران آیت نمبر 79 میں جو پر مذکور ہوئی ہے، ذکر کر دیا گیا ہے جس کا پہلے، تو اس میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث میں بھی اور مزاج قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری زندگی غیر اللہ کی عبودیت سے منع کرتے رہے اور عبد العزیٰ اور عبد الشمس جیسے اسماء کو ناموں کو بدلتے رہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ عباد کی اضافت اپنی طرف کر کے عبد النبی عبد المصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں عبادکم سے مراد خادم ہی ہے، جیسا کہ لفظ امام کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی توضیح مذکورہ حدیث ہی میں ہو جاتی ہے، جس میں خادم کو عبد کہا گیا ہے، لیکن اس کی اضافت اپنی طرف کر کے بلانے کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ لا یقولن احدکم عبدی کہہ کر ممانعت کر دی گئی ہے۔ لہٰذا عبد المصطفیٰ، عبد النبی، عبد الرسول وغیرہ نام رکھنا ناجائز ہے، اور یہ کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے، اور ایسے نام رکھنا غلط ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور کفر سے محفوظ فرمائے۔ رب کریم ہمیں صحیح معنی میں توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔